یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں ہم حضرت عدنان تک پہنچے تھے اور آج ہم ان کے صاحبزادے حضرت معاذ کے زمانے کا ذکر کریں گے۔ حضرت معاذ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قریب تر ہے۔ معاذ بن عدنان، یہ عدنان کے صاحبزادے تھے اور ان کے دوسرے بھائی عق، عین سے یہ ہے عق، یہ یہاں سے ترک وطن کر کے یمن چلے گئے اور پھر وہاں اپنی سلطنت قائم کی۔ معاذ کی عمر ابھی 12 برس تھی کہ بخت نصر یعنی شداد بن عاد نے قبائل عرب پر یلغار کر دی۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے 2 نبیوں ارمیہ اور ابرخیہ، ایک اور مقام پر ان کو بلخیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ میں نے اہل عرب پر بخت نصر کو مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ ان انبیاء کے قتل کا ان سے انتقام لے جنہیں اہل عرب نے قتل کر دیا ہے۔ تم عدنان کے بیٹے معاذ کو وہاں سے نکال لاؤ، کیونکہ ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، جن کو میں آخری زمانے میں مبعوث کروں گا اور ان کی ذات سے سلسلہ نبوت کو ختم کروں گا، یعنی ختم نبوت، اور ان کی برکت سے جو لوگ پستی میں گر پڑے ہیں ان کو بلندی تک پہنچاؤں گا۔ کوئی جان سکتا ہے میرے رب کی حکمت ہے کہ دیکھیے معاذ کو کہاں بچایا اور کیسے بچایا۔ چنانچہ ارمیہ اور ابرخیہ علیہم السلام معاذ کو بحفاظت نکال لائے۔ ناظرین محترم، جب بخت نصر نے ان کو قتل کرنا چاہا تو ان انبیاء نے اسے منع کیا اور اسے بتلایا کہ ان کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی پیدا ہونے والا ہے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد دونوں نبی انہیں لے کر مکہ مکرمہ آئے تاکہ اس طرح جو مکہ اجڑ چکا ہے وہ ایک بار پھر آباد ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا، مکہ اجڑ جانے کے بعد پھر آباد ہوا۔ علامہ احمد بن زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بخت نصر شداد بن عاد کو عرب پر مسلط کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارمیہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے معاذ بن عدنان کو براق پر سوار کر کے نکال کر لے جائیں تاکہ انہیں کوئی اذیت نہ پہنچے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو براق آیا اس سے پہلے اس پر کسی نفس نے سواری نہیں کی تھی۔ یہاں براق سے مراد تیز رفتار سواری ہے جو ایک اصطلاحاً استعمال کی گئی ہے، لیکن جس براق کا تذکرہ معراج النبی میں ہوتا ہے یا معراج شریف کے لیے کیا جاتا ہے، یہ وہ براق نہیں ہے، وہ صرف رسول کے لیے تھا اور اس سے پہلے وہ اپنی پشت پر کسی کو سوار کرا کے نہیں لے گیا۔ تو یہ ایک سوچ آ سکتی تھی ذہن میں کہ براق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آئے، یہ براق جیسی سواری تھی یعنی تیز رفتار۔ بہرحال وہ براق پر ان کو لے گئے تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ دی جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو بتایا کہ میں معاذ کی پشت سے ایک نبی کو پیدا کرنے والا ہوں اور اس کے ذریعے میں سلسلہ رسالت کو ختم کر دوں گا، ختم نبوت کی
یہاں پر ایک بڑی ہی خوبصورت دلیل ملتی ہے۔ لہٰذا حضرت ارمیہ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی اور معاد کو اپنے ہمراہ شام لے گئے۔ معاد نے وہاں بنی اسرائیل کے درمیان پرورش پائی، اور بخت نصر کی موت کے بعد جب فتنہ ختم ہو گیا تو آپ دوبارہ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ علامہ ابن خلدون کی عبارت سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے ناظرین کرام کہ جو کہ انہوں نے لکھی ہے اپنے مقدمے میں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارمیہ کی طرف وحی کی کہ وہ بخت نصر کو حکم دے کہ وہ اہل عرب سے انتقام لے، اور ارمیہ کو حکم دیا کہ وہ معاد کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے لے جائے تاکہ اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میں اس کی پشت سے ایک نبی کو پیدا کرنے والا ہوں جو سب رسولوں کا آخری رسول ہوگا۔ اس واقعے کے بعد علامہ ماوردی تحریر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے بنی اسماعیل کے شرف و مجد کی بنیاد رکھی اور ان کا قلعہ تعمیر کیا وہ عدنان کے فرزند معاد تھے۔ آپ نے تہامہ پر اپنا اقتدار قائم کر لیا اور وہاں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی۔ عرب کا مشہور شاعر محلحل انہی کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارا علاقہ تہامہ آج کل اس وجہ سے غنی اور خوشحال ہو گیا کہ وہاں معاد کی اولاد سکونت پذیر تھی۔ بعض محققین نے بھی لکھا ہے کہ معاد کو معاد اس لیے کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جس کے ساتھ بھی جنگ آزما ہوئے ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹتے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ محمد رضا اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جب بھی کسی کے ساتھ مارکا آ رہا ہوتے تو فتح انہی کے قدم چومتی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ معاد حق کی سربلندی کے لیے جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہیں جنگی حکمت عملی سیکھنے کا بے حد شوق تھا، چنانچہ جنگ جوئی کے ہنر کی باریکیوں سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ لڑائی میں مہارت کے باعث آپ کو ابو الحرب بھی کہا جاتا تھا، اور معاد کے ہر حکم کی تعمیل تہامہ کے عرب قبائل پوری اطاعت کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے بعد جو صاحبزادے ہیں وہ ہیں نزار، یہ حضرت معاد کے بیٹے ہیں، یعنی سیدنا نزار بن معاد۔ نسب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت سے جو بہرہ اشخاص ہیں، بہرور، ان خاص اشخاص کی طرح نزار بھی نادر خصائص کے مالک تھے۔ ابو الفرج اصفہانی ایک بڑے بزرگ ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ لقب ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے حسین و جمیل تھے، اور عقل و فہم میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں تھا نزار کا۔ اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے امام محمد بن یوسف الصالحی نے امام سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے والد معاد نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ نور نبوت چمکتا ہوا دیکھا جو پشت در پشت منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ آپ نے کثیر تعداد میں اونٹ ذبح کیے، پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ اس کے باوجود سیدنا معاد نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بیٹے کی صورت میں جو کرم میرے رب نے مجھ پر کیا ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ میں نے خرچ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سے اس مولود مسعود کا نام نزار یعنی کم خرچ والا مشہور ہو گیا۔ روض الانف کے مصنف امام سہیلی اور علامہ زرقانی کے مطابق معاد بن عدنان کے گھر جب بچہ پیدا ہوا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور نبوت درخشاں دیکھا جو پشتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مجسم کا نور مبارک منتقل ہوتا رہا، تو وہ بے حد خوش ہوا۔